صل علی رسولہ الکریم۔ آج ان چند صورتوں کا ذکر ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اصل میں کفارہ وہاں واجب ہوتا ہے جہاں انسان کی طرف سے کامل درجے کا جرم یا اس کی غلطی پائی جائے، اس میں ارادہ بھی شامل ہو اور مکمل طور پہ اس کی طرف سے یہ غلطی ہو، جرم ہو اس کا، اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور جہاں انسان کی طرف سے جو غلطی ہے وہ مکمل طور پہ نہ ہو، چاہے غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور یا غلطی لگی اس فعل کے اندر، تو اس میں چونکہ جنایت اور جرم کامل نہیں ہوتا، اس لیے اس پہ کفارہ بھی واجب نہیں ہوتا، صرف قضا واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے وقت جب آپ کلی کرنے لگے، منہ میں پانی ڈالا، تو روزہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن پانی پینے کا یا حلق سے اتارنے کا ارادہ نہیں ہے، کلی کر رہے ہیں اور غیر ارادی طور پر پانی حلق میں چلا گیا۔ اب یہاں بھی جو جنایت ہے وہ مکمل نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے پانی پینے کا، بغیر ارادے کے پانی حلق میں چلا گیا، اس لیے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سحری کا ٹائم ہے، مثلا آپ سحری کھا رہے اور آپ کا خیال یہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ جو سحری کا ٹائم ہے ابھی باقی ہے، 2 منٹ 3 منٹ باقی ہیں ابھی، تو یہ خیال کر کے سمجھ کے آپ نے کچھ مزید کھا لیا یا پی لیا، اس کے بعد تحقیق ہوئی کہ جس وقت میں نے یہ کھایا ہے حقیقت میں سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اور ٹائم ختم ہونے کے بعد میں نے یہ کھایا یا پیا، تو اس صورت میں بھی چونکہ جنایت کامل نہیں ہے اس لیے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح افطاری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ نے یہ خیال کیا کہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، یہ سمجھ کے آپ نے کچھ کھا پی لیا، افطاری کر لی، اور بعد میں ثابت ہوا کہ جس ٹائم پہ میں نے روزہ کھولا ہے، افطاری کی ہے، اس وقت تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، میں نے پہلے ہی جلدی کر لی، تو یہ بھی وہی صورت ہے، اس میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یہی غلطی مؤذن کو بھی لگ سکتی ہے کہ اذان دینے والے نے مغرب کی جو اذان ہے افطاری کے لیے، غلط فہمی سے اس نے 2-3 منٹ پہلے اذان کہہ دی، اب اس بھی اذان کے اوپر جو محلے والے ہیں جہاں اس کی آواز پہنچی سب نے روزہ چھوڑ دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اذان وقت سے 3 منٹ 4 منٹ پہلے کہی گئی، ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی سب کا روزہ خراب ہو گیا، لہذا اس میں بھی قضا واجب ہوگی سب پر۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کفارہ ہے صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جب ایسی کوئی چیز کھائیں جس کے کھانے کا آپ کا معمول ہے، روٹین ہے، انسان کی غذا بنتی ہے، یا اس میں دوائی اور علاج کا اس میں طریقہ ہے، ایسی چیز کے کھانے سے ہی جب آپ ارادے سے کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، کفارہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایسی چیز کھا لیتے ہیں روزے کی حالت میں ارادے کے ساتھ جو غذا، دوا، علاج سے تعلق نہیں رکھتی، یا اس چیز کے کھانے کی عادت نہیں ہے لوگوں کی، مثلا آپ نے درخت کا پتا چبا لیا، اس کو کھا لیا، نگل لیا،
یا کوئی لکڑی ہے چھوٹی سی وہ منہ میں ڈال لی، اس کو آپ نے نگل لیا، یا کوئی تنکا ہے چھوٹا سا، یا کوئی کنکری ہے چھوٹی، اس کو نگل لیا، یا چاہے چاندی کا سونے کا ٹکڑا ہو معمولی سا، وہ آپ نے منہ میں ڈالا، اس کو حلق سے نیچے اتار لیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، جیسے کاغذ ہو مثلاً، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو کھانے پینے کی نہ عادت ہے، نہ غذا ہے، نہ اس میں کوئی دوا علاج کا تعلق ہے۔ تو ان چیزوں کے کھانے سے جب حلق میں چلی جائے گی تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، بعد میں آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے وقت انسان کے دانتوں کے درمیان میں اگر کوئی ٹکڑا رہ گیا ہے، جو ہے روٹی کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو، وہ بعد میں آپ نے زبان کے ذریعے دانتوں کے درمیان سے نکالا اور اس کو نگل لیا، حلق میں لے گئے۔ اب دیکھا جائے گا اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی اس پر۔ اور اگر اس سے بھی چھوٹا ہے، چنے کی مقدار سے بھی بہت کم ہے، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات مسوڑوں سے خون نکل آتا ہے روزے کی حالت میں، یا مسوڑوں کے علاوہ کوئی بھی زخم ہو سکتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو خون نکلا اگر آپ کے منہ کے لعاب سے زیادہ ہے خون، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر خون کا جو رنگ ہے وہ لعاب کے اوپر غالب ہوگا، اور جب حلق میں آپ لے کے جائیں گے تو اس میں آپ کو خون کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا حلق کے اندر۔ تو اگر یہ صورت ہے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ اور اگر خون معمولی ہے، لعاب زیادہ ہے، خون تھوڑا ہے، مغلوب ہے، اور ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا نگلتے وقت، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی حکم نقصیر کا بھی ہے، ناک سے خون آ گیا، وہ واپس چلا گیا حلق کی طرف، تو وہ بھی آپ کو محسوس ہوا اس کا ذائقہ، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہے، اور کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے وہ آدمی سخت پریشان ہے، بے چین ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ ذاتی رائے قائم نہ کرے کہ اب میرے لیے روزہ توڑنا ضروری ہو گیا ہے، اب میرے لیے جائز ہے، بلکہ اگر آسانی سے رابطہ ہو تو جو کوئی دیندار ڈاکٹر ہو، جس کو دین کی اہمیت ہے، روزے کی اہمیت کا علم ہو، اس سے رائے لے لے کہ یہ صورتحال ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ اب روزہ توڑنا زیادہ بہتر ہے، آپ کو دوائی کھانی چاہیے، مرض زیادہ بڑھ جائے گی، اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے شرعی طور پر، اور اس کو دوائی کا استعمال کرنا بھی جائز ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا، اور صرف قضا واجب ہوگی اس صورت میں۔ اور کوشش یہ کرے کہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے، درد ہے پیٹ میں یا کسی بھی جسم کے حصے میں، اگر اس کا ازالہ انجیکشن سے ہو سکتا ہے، انجیکشن لگوا لے تاکہ وہ درد ختم ہو جائے، تو پھر روزہ بھی خراب نہیں ہوگا، انجیکشن سے علاج بھی ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر اس میں حل نہ ہو، دوائی ہی کھانی ضروری ہو، تو پھر جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ واقعی زیادہ بیمار ہے اور بے چین ہے، بہت زیادہ برداشت نہیں ہو رہی تکلیف، اس صورت میں روزہ کھول سکتا ہے اور اس میں قضا بعد میں کر لے گا، قضا واجب ہو جائے گی اس پر۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے جو بڑھاپے میں ہے اور مریض ہے اور اس کو امید نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بیماری دور ہو جائے گی، اس کو فقہ کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو جس بندے کو امید بھی نہیں ہے صحت مند ہونے کی اور ابھی بھی بیمار ہے، کمزور ہے، روزہ رکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اس آدمی کے لیے
روزہ چھوڑنا جائز ہے، روزہ نہ رکھے، اس روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، یعنی گندم وغیرہ یا آٹا وغیرہ وہ آدھا سا ہے جو 2.25 کلو کے قریب بنتا ہے، اور باقی چیزیں ہیں تو وہ پورا سا ہے جو 3.5 کلو 4.25 کے قریب بنتا ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ بھی اتنا ہے، جتنے روزے ہیں اس حساب سے وہ فدیہ دے دے۔ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب رمضان شروع ہو گیا تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزے کی ہمت نہیں ہے میرے اندر، تو پورے رمضان کے جتنے بھی روزے ہیں ان کا اکٹھا فدیہ بھی دے سکتا ہے۔ ہر روزے کے ساتھ ساتھ ایک ایک روزے کا فدیہ دیتا رہے تو بھی درست ہے، دونوں طریقے سے دے سکتا ہے۔ اس فدیہ میں ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ فقیروں کو دیا جائے، ایک روزے کا الگ ہو دوسرے کا الگ ہو، بلکہ اکٹھا بھی دے سکتا ہے کسی بھی فقیر کو، بلکہ ایک روزے کا فدیہ بھی کئی فقیروں میں تقسیم کر دے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے تو بھی جائز ہے، فدیہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ فدیہ جنس کی شکل میں ہو اور چاہے اس کا جو موجودہ ریٹ ہے اس کی قیمت لگوا لے، وہ قیمت ادا کرتا رہے ہر روزے کے بدلے میں، تو بھی اس کی طرف سے فدیہ کافی ہو جائے گا۔